کہ میرا تیسرا موضوع جو ہے نا وہ بڑا دل خراش ہے، اور یہ کوہیرنٹ سے یہ موضوع چل رہے ہیں، اور کوہیرنٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اس لیے کوہیرنٹ ہے کہ ہم ان کو ایک ایزی میٹر لیتے ہیں، بس ایک معاملہ سمجھ لیتے ہیں، اور محفلوں میں بیٹھے گپیں لگا لیتے ہیں، اور ادھا ہو گیا جی، اس طرح ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی۔ کہ ابھی ایک وہ مختلف میں تو دیکھتا ہوں نا، ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور انسٹاگرام، اور پھر یہ ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی ویژن، اخبارات، تو میں نے ایک جگہ دیکھا سنا کہ بھئی آج بھی ایک اور زندگی نگل گیا معاشرتی نظام میں، جو ہمارا سکم ہے معاشرتی نظام میں، جو یہ ریپ اور یہ اللیگل یا کہ غیر قانونی ریلیشن جو بلڈ اپ کرتی ہیں خواتین جو ہیں، عورتیں نامحرم مردوں سے۔ وہ ایک لاہور میں ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اس کے کسی نوجوان اسٹوڈنٹ سے ریلیشن بلڈ اپ ہو گئے، اور وہ ابورشن کرواتے ہوئے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کو لاش پھینک وہاں کے ہاسٹل میں پھینک کے چلا گیا، ہاسپٹل میں پھینک کے چلا گیا۔ ہاسپٹل کا بعد زیادہ ذکر آ رہا ہے، اور ارسٹ تو کر لیا، مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، رو رو کے دھاڑے مار مار کے ہم تہجد کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ واللہ اگر ہم نے اس کوہیرنٹ کو توڑنا ہے، یہی گروہ ہے انویزیبل اسٹینگ نیٹ ورک، جو خود کچھ دھماکے کرواتا ہے، لوگوں کو گولیوں سے مرواتا ہے، کرپشن، مہنگائی، ہم ہر لحاظ سے جکڑے پڑے ہیں۔ تو یہ 2 قتل ہو گئے، ایک بچے کا قتل ہو گیا، ایک اس عورت کا قتل ہو گیا، اور یہ بہت ایبل جو ہے جاری ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، درس گاہوں میں۔ اب والدین مجبور ہیں اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجتے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کی صحیح محبت دین اسلام سے ہو، جب ایک لڑکے کی محبت میں، لڑکی کی محبت میں انسان اپنی جان کو کاٹ لیتا ہے، آگ لگا لیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، ماں کو، باپ کو، اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، اسلام کو۔ کاش ہم اللہ سے محبت کر لیں، ہم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لیں، قرآن سے محبت کر لیں، دین اسلام سے محبت کر لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے واقعات ہوں۔ تو یہ سارا سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، انٹرنیٹ کا، جس نے آگ لگائی ہوئی ہے ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں۔ تو لہٰذا یہ بھی اشارہ کچھ ذات نہیں تھی اس لڑکی کی، وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، لاہور شہر تھا، اور ایسا واقعہ ہو گیا۔ یہ پیغام بھی پوری قوم کی بچیوں کے لیے، ہر یونیورسٹی کے لیے، ہر کالج کے لیے، ہر سکول کے لیے ہے۔ پچھلے دن ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ پیر محل جو ہے فیصل آباد میں، کوئی پرائمری سکول میں جو ہے ماسٹر جو ہیں وہ پرائمری سکول کی 10-12 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں، اور پرائمری سکول کی بچیاں ہیں۔ تو وہ بھی اشارہ پوری قوم کے لیے تھا۔ یہ جو یونیورسٹی کی طالبہ کا جو لاہور میں واقع ہوا ہے، یہ پوری قوم کی بچیوں کے لیے، جو یونیورسٹیوں میں نہیں بھی آتی، کالجوں میں نہیں بھی آتی، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، بینکوں میں کام کرتی ہیں، پی آئی اے میں کام کرتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے بچنا ہے، اچھا بربادی سے یا تباہی سے یا کہ بےعزتی سے یا کہ موت سے یا بری موت سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ مسلمان کا تو دل میں اللہ نے اتنا ایمان تو رکھا ہے نا کہ وہ بربادی، بے عزتی اور بے حیائی کی موت سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ نہ تو پاکستانی گانے ہیں، نہ انڈیا کے گانے ہیں، نہ فلمیں، نہ ڈرامے ہیں، نہ انٹرنیٹ میں اس کا سلوشن ہے۔ اس کا سلوشن ہے کہ نماز قائم کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف دل میں بٹھائیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، جسم کو پاک کرتی ہے۔ روزہ رکھے، جسم پاک ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جیسے واقعہ سے بچنا ہے تو دین اسلام سے محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ ایسے واقعات کم ہو جائیں، بلکہ ناپید ہو جائیں، ختم ہی ہو جائیں، اور نکاح
سنت ہے نکاح کی سنت کو زندہ کیا جائے. اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو فوراً شادی کی جائے. یعنی عملی طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ خبریں پڑھنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ ہم ان واقعات کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ نکاح کیا جائے، اسلام پہ عمل کیا جائے، اور جو بھی دین اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے ایسے واقعات کو ختم کیا جائے. ہاں اگر آپ اسلام پہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ حد سے گزر کر برباد ہونے سے بچ جائیں گے. وہ ایک انڈیا مردود کا گانا تو نا، یہ انڈیا والے جو نا شیطان، تو ان کو میں کیوں بولتا ہوں کہ بھی وہ دھیرے دھیرے پیار کو بڑھانا ہے، حد سے گزر جانا ہے. تو حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو جب تک یہ گانے ہمارے معاشرے میں، میں فلموں کے خلاف بولتا تھا تو لوگ بولتے ہیں یار یہ کون سا مولوی آ گئے انڈیا کی فلموں کے خلاف ہی بولتا ہے. مجھے دوست میرے بولتے یار تو انڈیا سے بڑا خلاف ہے. یعنی انڈیا ان کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا، اتنا ان کے اندر رچ بس گیا. سونیا گاندھی بمبئی میں بولتی ہے کہ ہم نے 10 سال میں پاکستان کی طاقت کو قتل کر دی ہے. فلمیں دکھا دکھا کے پورے پاکستان کے دماغوں میں فلمیں ہم نے بھر دی ہیں، پینیٹریٹ کر دی ہیں، سرات کر گئی فلمیں. اور مجھے لوگ بولتے ہیں آپ انڈیا کے خلاف بہت بولتے ہیں. یہ انڈیا کی فلموں کا اور اس کے نقل پہ جو ہمارے ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں یہ ان کا نتیجہ جو لاہور میں یونیورسٹی کے طالبہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اگر یہاں قرآن کی تعلیم ہو، نماز 5 وقت کی ہو، اللہ سے خوف دل میں بندہ سمائے رکھے، تو میں نہیں سمجھتا وہ اتنا ذلیل ہو کے مرے گا. اور تکلیف آئے گی کیونکہ ہم ایسے ایک بدماش ماحول میں رہ رہے ہیں، ننگے ماحول میں رہ رہے ہیں، فاش ماحول میں رہ رہے ہیں. بڑی تکلیفیں آئیں گی، پھر بھی ہم بچ جائیں گے، اور بچنا ہی تو ہمارا مقصد ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو بالکل برباد ہونے سے بچائیں. یہ اس اکیلی ہماری بچی کا معاملہ نہیں جو لاہور میں یونیورسٹی طالبہ جو ہے بے موت ماری گئی. یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی فحش آگ نے اس کو نگل لیا. معاشرہ بیچارہ، حالانکہ وہ تو کہہ رہے جی معاشرے کی برائی نے، معاشرے کے بے روی نے اس کو نگل لیا. ایک اور جان نگل لی ہے. ہیڈ لائن پہ سرخی لگائی گئی کہ معاشرے میں بے روی کی روایت نے ایک نوجوان طالبہ کی زندگی کو نگل لیا. تو معاشرہ اس میں کیا کرے گا بیچارہ؟ بے روی اس میں کیا کرے گی؟ یہ تو انٹرنیٹ کی فحش آگ ہے، یہ تو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کی فحش آگ ہے جس نے تباہی برپا کی ہوئی ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو دین اسلام سے بڑی بہت گہری محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے. اور ہر یونیورسٹی، ہر درسگاہ، ہر مدرسے اور تمام ہماری یہ فیکٹریاں اور کھیت کھلیان اور یہ بینکس اور یہ آفسز اور سرکاری آفس اور غیر سرکاری آفس، ان سب کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو محفوظ بنانا ہے تو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. مدد کرنی ہے اسلام نے. تو اے لوگو، اے مرد اور حضرات، خواتین و حضرات، آپ اسلام سے اپنے ظاہر باطن کو مزین کریں. اور میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، ہر مسلمان کا توکل ہے کہ انشاءاللہ ہم آگ سے بچ جائیں گے. اور ایسے واقعات بھی پھر ہمیں اخباروں میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے، سوشل میڈیا پر پڑھنے کو نہیں ملیں گے، کم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام طالبات کو اور تمام خواتین کو، اسلامی خواتین جو پاکستان میں رہتی ہیں ان کو، بلکہ تمام اسلامی خواتین کو محفوظ کرے، سلامت رکھے اور ان کی سلامتی یقینی بنائے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ظاہر باطن میں دین اسلام کا سکون بھر دے، اور وہ اپنے آپ کو فحش آگ سے بچا لیں اور اس طرح بے دردی سے قتل ہونے سے بچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو بھی محفوظ رکھے، انہیں ہدایت بھی دے. وہ تو سہارا بنے خواتین کا، ان کو عزت دیں، ان کی عزت چھینے نہیں، ان کی نہ عزت چھینے نہ ان کی زندگی چھینے، ان کو نوچ نہیں لیں. ان کے لیے سہارا بن کے ان کی عزت میں اضافہ کریں، اپنی عزت میں اضافہ کریں.
انشاءاللہ امید ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں ایسے واقعات میں کمی آئے گی، اور اس میں ہمیں انفرادی طور پر ہر ایک مرد عورت کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی روشنی سے ہم اس فحش آگ کو دور دفع دھکیل سکتے ہیں۔ اسلام کی روشنی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔